مولانا صاحب یہ جملہ کہیں کہ جو اسباب نہ اختیار کرے وہ جاہل ہے، جو اسباب نہ اختیار کرے وہ راہب ہے، جو اسباب نہ اختیار کرے وہ ہمارے کام کا نہیں. 3 جملے کئی مرتبہ کہیں. پھر شکیل بھائی ایسے نہیں ڈائریکٹ ان سے چینل پر لائے ہیں. سب سے پہلے ان کے پاس خط لکھیں، 3 مرتبہ خط لکھیں اور ختمہ وہ مضمون بھی لکھیں کہ دیکھو تمہارے دادا کی بات یہ ہے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کامیابی کے اعلیٰ قسم اسباب کو لاد مار دو. ادنا یہ وہ پورا چیپٹر بیان کا ٹکڑا ہاتھ کے قلم سے سیٹھے کے قلم سے لکھا ہوا اوریجنل بھیجنا ہے، کمپیوٹر سے لکھا نہیں بھیجنا ہے، اوریجنل بدلین بھی رہے سیٹھے کے قلم سے پہلے زمانے کا 50 سال 60 سال پرانا اور ہاتھ سے لکھا ہوا وطا مضمون بھیجن کی دیکھو مولانا یوسف صاحب کی یہ بیان ہے، آپ یہ کہہ رہے ہو. پھر اوپر نہیں کوئی جواب ہے تو پورا رجسٹر پورا بیان بھیجن ہوئی اس کے بعد میں عموماً لکھن بھی کہ دیکھو آپ یہ کہہ رہے ہو. اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے مسجد کے سامنے دکان ہو اور 300 روپے روزانہ نفع ملے سب اللہ کے راستے میں خرچہ کریں گے پھر بھی دکان نہیں کرنا ہے. فلاں صحابی یہ فرماتے ہیں، یہ فلاں حدیث یہ بتلا رہے آپ کی یہ بات صحابہ سے نبی سے اور آپ کے دادا سے ٹکرا رہی ہے، لیکن ادھر سے کوئی جواب نہیں آوا. اس کے بعد میں ان کے جو سب سے خاص آدمی ان سے بات کریں شکیل بھائی، مولانا صاحب کے جو تیرم سب سے خاص آدمی ہیں مولانا عبدالعلیم، ان سے بات کریں عبدالرحیم، ہاں ان سے بات کریں کہ اس میٹر پہ مولانا صاحب سے بات کرو، ہم جو رجسٹر بھیجیں اس کا جواب چاہیے ہم کو. تو کہا آپ اس میں نہ پڑھو، بڑوں کی باتیں ہیں آپ چھوڑو. تو ان کا جواب نہیں ملا. تو تب یہ چینل پر آپ جب ان کا موقع جواب دے رہے اب پر تم غور کرو. جیسے کہ مولانا صاحب کا جب کہا جا رہا ہے ہم کہہ رہے ہیں گالی دی گئی، ان کا تو برا لگا کہ نہیں؟ جی کا محبت ہے برا لگا کہ نہیں؟ مولانا صاحب کا کہے گالی دو کہے بلا بلا کے ہو ہیں. دوسری بات جو جملہ مولانا صاحب نے کہا کہ جو اسباب نہ اختیار کرے وہ جاہل ہے، جو اسباب نہ اختیار کرے وہ راہب ہے، جو اسباب نہ اختیار کرے وہ ہمارے کام کا نہیں. تو اسباب کون اختیار کر رہا ہے؟ صحابہ نے اختیار کیے، اولیاء نے اختیار کیے، انبیاء نے اختیار کیے. تو یہ بات تینوں تک گئی. یہ ہم لوگوں پر نہیں آئی کہ ہم لوگ تو اسباب پرست ہیں، ہم لوگ سب اسباب اختیار کیے ہیں. بھلے اسباب کے خلاف بول رہے ہیں، چاہے کمزوری سے بول رہا چاہے قوت سے بول رہا آدمی، لیکن اسباب سب اختیار کر رہے ہیں، کوئی میں باقی نہیں ہے. بھائی ہم بولا تھا نا منہ دوا بنا رہے ہیں، جو کر رہا وہ اسباب اختیار کر رہا تھا کہ نہیں؟ ترک اسباب پر اولیاء رہیں، ترک اسباب پر صحابہ رہیں اور ترک اسباب پر انبیاء رہیں. یہ صرف 3 قسم کے لوگ رہیں. اور ایک مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیان میں کہیں بھی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب صفہ، چاروں سلسلے کے لاکھوں ولی ہیں، انہوں نے کوئی اسباب نہیں اختیار کیا. تو یہ لوگ ترک اسباب پر تھے. تو گویا کہ یہ بات نبی اور صحابہ اولیاء تک گئی. یعنی صحابہ اولیاء انبیاء جاہل رہیں، صحابہ اولیاء اور انبیاء راہب رہیں، راہب مطلب گمراہی کی طرف رہیں، اور صحابہ انبیاء اولیاء یہ اللہ کے کام کی نہیں رہے. تینوں باتیں وہاں تک گئی. اور اتنا بڑا آدمی کے حساب پر غور کرو تم، یہ وہاں تک بات گئی کہ نہیں گئی؟ اور ٹکرائے رہی مولانا یوسف صاحب کی بات سے. اب بتاؤ جب وہ بات کہیں تو وہ کے خلاف بولنا صحیح ہے غلط ہے؟ مولانا صاحب کا اگر کہا ہوا تو اتنا برا لگے گی، جب صحابہ اولیاء کا جاہل کہا ہوا تو کتنا برا لگنا چاہیے؟ غور کرو تم. تو کے خلاف اگر وہ بول رہے ہیں تو صحابہ کی طرف داری کر رہے ہیں، انبیاء کی طرف داری کر رہے ہیں، اولیاء کی طرف داری کر رہے ہیں. کم سے کم ایک مرد مجاہد ایسا ہے تو بولے. اب اگر تم کہو کہ پیٹ پیچھے کہنا کون فائدہ، 3 مرتبہ ان کے بعد خط بھیجیں. مولانا عبدالرحیم صاحب سے ان کے سب سے خاص آدمی ان سے رابطہ کر کے کریں، نہیں بن پاوا. چینل پر بات کرنا یہ سب سے بڑی جرات کی بات ہے. اکیلے میں تو چاہے تم مائیں بہن کی گالی دے دو، اٹھا کے پٹک دے گردن دبا دو. چینل پر بات ڈالنا یہ سب سے بڑی جرات کے اندر بات ہے، کیونکہ لاکھوں آدمی جس سے کروڑوں آدمی چاہنے والے ہوں اس کے خلاف بولنا آسان بات نہیں ہے. اکیلے بولنا جو ہے ہمت کی بات نہیں ہے، مجمع بولنا، سب کے سامنے بولنا. تو جو یہ بات ڈال رہے ہیں وہ اس لیے ڈال رہے ہیں، ورنہ وہ جتنا مولانا صاحب کے چاہ رہا کوئی نہیں چاہ رہا، ہم لوگ نہیں چاہ رہا، مگر وہ اس سے بہترین بات سے پڑھ گئی. یہ بات سے آدمی کی دعوت بالکل گھوم گئی ہے، انبیاء کی دعوت سے ہٹ گئی، اس سے نقصان ہو رہا ہے امت کا. یہ وجہ سے برا مان رہے ہیں، یہ وجہ سے کہہ رہے ہیں. اگر وہ مولانا صاحب سے گالی دے دی تو جتنی خراب بات ہوا ہے، اگر مولانا صاحب جو کہہ دیں کہ جو اسباب نہ اختیار کرے وہ جاہل ہے، وہ اس سے بڑی خراب بات ہے. تم غور کرو پہلے. جیسے آدمی کا ہے کہ جو آدمی تیرم گاڑی نہیں رکھے ہے وہ انتہائی بیوقوف ہے، وہ جاہل ہے. تو جی کے پاس گاڑی نہ ہے وہی تو جاہل مانا جی ہے، اور جی کے پاس جاہل تھوڑے جاہل مانا جی ہے. یہ سب کا آدمی کہا کہ جی کے پاس موبائل نہیں تیرم وہ سب سے بڑا جاہل ہے. تو جی کے پاس موبائل وہ تھوڑا برا منی ہے، وہ کیا بات تھوڑے گئی ہے. جی کے پاس موبائل نہیں ہے اس تک بات پہنچی ہے. تو صرف بہترین بات تو بڑھ کے ہیں مولانا صاحب سے، اور کوئی بات سے نہیں ہے. باقی ان کی ذاتی زندگی میں کچھ کہیں نہ تم کا بتاؤ، اور ذاتی زندگی کے بارے میں لوگ ان کی انگلی اٹھائے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے. نہیں جیسے لوگ
अभी चैनल पर बतलावा नहीं टीवी वाले कि 50-50 लाख की 1 करोड़ की गाड़ी उनके पास है, उनके लड़के के पास ऐसी गाड़ी है, 21 बीघे में उनका जो है बंगला बना हुआ है, चिड़िया पाले रहे हैं और 2000 करोड़ रुपया 4 साल में आया है। तो उससे क्या मतलब है, ऊपर कुछ थोड़ा कहीं ना कहना कि वो तो उनकी ज़ाती ज़िंदगी है। और इंसान को जैसे हो रहा है, इस वजह से कह रहे हैं कि जो कल में नमाज से काम भी लेने की मेहनत मौलाना इलियास साहब मौलाना सब चलाना है, उसमें पहली चीज़ ये है कि असबाब का आदमी लात मारे और इसबाब से किनारा और इसबाब के यकीन निकाले। अगर तो ऊकी रियाद के साथ दावत दे रहे हो तो ईमान आदमी के अंदर नहीं आ सकते। और अगर जो ये जुमला है, इस जुमले से ज़रा पड़ रही सारी चीज़ें, ये वजह से बुरा माने हैं। और 3 बार उनके पास खत भेजी है और रब्ता करने की कोशिश की है, जब नई बात होने तब वो चैनल पर डाली है, तो उनका ज़ाती मामला है और करें, हमका क्या करें। और लोग बुरा माने, बुरा माना, हमका क्या करें। हम उनकी तरफ से कोई तरफदारी नहीं करते, हमसे लोग कहा रहे आलम पूरी बात बताएं तो हम सुने, हम उनको का वकील तो है नहीं, आपके बात करना तो उनसे बात करना, सीधी सीधी बात। अच्छा, जो जिस बातन का वो बुरा माने, जो बात है तो ऊपर गौर भी करो पहले। जैसे वही मौलाना साहब का बयान है कि इस पर चैनल पर बहुत सख्त बयान हो रहा है, यही कले कि हम लोगों को एतराज़ कर रहे हैं कि तुम लोग चैनल बयान पढ़ रहे हैं और तुम लोग बयान आ रहे हैं, और मौलाना साहब के ऊपर बयान भी रहे सब। और यहाँ क्या कहते हैं, लहरपुर के मौलाना साहब कहीं ना एक आदमी कैमरे से फोटो खींचने की कोशिश कर रहा था, कहीं ना बदुआ कर देंगे, हमारी जुबान से बदुआ न निकल जाए, है ना। और मोबाइल से बात का सुनना, और एक बयान में जो बात कही ना कि जो है इसकी कुत्ती पर शैतान सवार है, बल्कि वो खुद शैतान है, और जिन उलमा ने इसके जायज़ होने का फतवा दिया है उस मजहू के वो उलमासू हैं, और अल्लाह उनसे, जिन उलमा ने इसमें तजाहुल बरती है अल्लाह उनसे हिसाब लेगा। इस किस्म की बातें मैं कहीं ना है, और ये रिवाज है, इससे रिवाज तरक्की करेगा। उन्हीं का सगा लड़का चलाओ रहा चैनल सही, और तुमसे कितने मतलब ये बात हम कहबो कि माँ कोई उनके घर का आदमी है, खास है, तुम करो नहीं महाराष्ट्र के हैं और मेवात के हैं, फिर से शुरू हुआ, बीच में बदल दिन है, उनका सगा लड़का चलावा था। और पूरी तहकीक हमारे पास है, मौलाना साहब के आगे मोबाइल रखा जरा रिकॉर्ड करने के लिए, उनके आगे रखा जरा रिकॉर्ड कर, क्योंकि इतनी सटीक बात को ले नहीं सकता कहीं से, बाहर से रिकॉर्ड करो, बाहर की आवाज़ें आ जी हैं। और सारे लोग उनकी वजह से लड़ाई कर रहे हैं कि मौलाना साहब पर खिलाफ बोल रहे हैं, गौर करो, यहाँ सब लड़ाई कर रहे हैं बाहर लोग कि तुम लोग चैनल पर बयान चला रहे हो, यू सुनने यू हराम है, मौलाना साहब से मना कर रहे हैं, उनका लड़का उन्हीं से रिकॉर्ड करके बात चला रहे हैं। और ऊपर जो प्रचार आवाज है, कितनी खराब पोस्ट आवे लगी रहे अब, हाँ एड बहुत खराब आवे लगे रहे हैं। तो वो ये सब बातें, मतलब इतनी बातें ये रहा है, तो ये सब बातिल साबित हो रही हैं, ये वजह से नुकसान हो रहा है, ये वजह से शकील भाई, क्योंकि वही कह रहे हैं कि जो बातें कुरान और हदीस से हट कर हैं, अगर और तौहीद से हट कर उनकी हम मुखालिफत कर रहे हैं, बाकी जाती मामले हम कोई मामले नहीं कुछ भी करें, तो सिर्फ इसी बात से मुखालिफत उनकी, और कोई मुखालिफत थोड़ा है, सिर्फ भी नहीं, जीन जुमले से उनकी ज़्यादा मुखालिफत है। अच्छा, जो कहे साथ कि तुम मौलाना साथ तुम्हारे रब हैं उनसे पूछो, वो इतनी बात गलत कही, तुमका वो कही जो, मगर जो बात है वो ऐसा है, गौर करो इस पर, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आदि बिन हातिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब वो आयत नाजिल हुई मिनल अहबार व रुहबान, तो क्या कहना है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आयत तो हम लोगों पर इल्ज़ाम लगा रही है, क्योंकि हम तो अल्लाह का पहले रब माना रहा, और अल्लाह इसमें इल्ज़ाम दे रहे हैं कि तुम अपने उलमा और मशाइख को रब माने रहो। देखो ये अल्लाह की बात, अल्लाह ताला ने उस आयत में कहा कि यहूद और नसारा ने अपने उलमा को अपना रब बनाया हुआ था। तो आदि बिन हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम में दाखिल हुए ईसाइयत से, पहले ईसाई रहे फिर इस्लाम में आए, तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आयत हम पर इल्ज़ाम लग रहे हैं, क्योंकि हम अल्लाह को पहले भी रब मानते थे, अब भी मानने हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम्हारे उलमा तुम्हारे मज़हब में जो चीज़ें हराम होती हलाल होती थी उनको हराम बताते थे, और हराम को हलाल तुम उनकी बात मानते थे कि नहीं, कहा मानते थे, कहा फिर तुमने उनको अपना रब माना। अब देखो मौलाना साहब जब कहीं मोबाइल पर बात सुनना हराम है तो लोग मान रहे हैं कि नहीं हराम, अब मौलाना साहब की फिर अब उस पर डाल रहे हैं तो लोग वही मान रहे हैं, वही मान रहे हैं कि मौलाना यूँ कहीं है, मौलाना यूँ कहीं है, मौलाना यूँ कहीं कहे मानने वो रास्ते से जब हराम रहा है। यही बात ही एक दिन अब तुम न मानते हो मौलाना की बात, क्योंकि मौलाना पहले कि हराम कहीं ना, अब हलाल करीन है, या तो फिर हलाल मानते तो फिर पहले हराम न मानते हो, हराम मानो तो हलाल न मानते हो, यह मतलब मौलाना का तुम रब माने हो, क्योंकि अल्लाह की बात कुरान हदीस से नहीं माने हो तुम। मौलाना कहीं पहले हराम तो हराम, मौलाना अब वही पर डाल लें तो हलाल, अभी उनके ससुर का इंतकाल वही तो डाली नहीं, तो आप हलाल हो गई। बात तो वही आएगी कि तुम अल्लाह का रब माने होते हो, तो कुरान हदीस की जो बात उनसे करे थे मनबे न कर दो। हाफिज जी एक हफ्ता पहले 10 दिन पहले से बात नहीं समझ में, देखो पहले मरकज में यूँ बयान ना है कि डॉक्टर की बात न मानो और मस्जिद में आबाद करो, वो के बाद में इधर पलट गए। तो ये चीज मेरे हाफिज जी नहीं समझ में आ रही, बिल्कुल ये बात साफ है, जो बात है ऊपर जमे रहो। अब पुलिस अगर आवे तो हाँ ये बात क्या है, ऐसा है, हम साबित करके हम करके देख लेगा। और देखो
یہ جو معاملہ آج نہیں ہوا، پہلے سمجھو، جو معاملہ مرکز کا آج نہیں، ہر زمانے میں ہوا ہے. مولانا انعام صاحب کے زمانے میں پولیس آئی ہے، مولانا یوسف صاحب کے زمانے میں پولیس آئی ہے، مولانا الیاس صاحب کے زمانے میں پولیس آئی ہے، اور پکڑے کے لیے آئی ہے. یہ سمجھو، یہاں آج پکڑے کے لیے نہیں رہا، صرف مولانا سے ملے کے لیے آئی رہا ہے. اور کہا تھا ہم کوئی پکڑ سکڑ کرنے نہیں آئے، صرف ملاقات کرا دو. مفتی شہزاد صاحب نے کہا کہ نہیں ان سے نہیں بات ہو سکتی آپ کی، ہمارے حضرت سے آپ کو جو بات کرنا ہم سے کیجیے. معاملہ وہیں سے بگڑا، بہت لوگ بدک گئے. تو مولانا انعام صاحب کے زمانے میں سن 70 میں جب وہ نسبندی کا دور چلا رہا ہے، اس وقت نسبندی لوگوں کا پکڑ کے کی جا رہا زبردستی. کسان کھیت میں کام کر رہے ہیں، پکڑ کے نسبندی کر دے رہے لائے کے. اس میں کانگریس کی سرکار چلی گئی، اندرا گاندھی وزیر اعظم رہے، تو جنتا پارٹی کی سرکار بنی رہا 2.5 سال. ہاں، ساری پبلک خلاف ہو گئی رہا ہے، ایک طرفہ ووٹ ان کا نہیں دی رہے، لوگ جنتا پارٹی کا ووٹ دی رہے، جنتا پارٹی کی سرکار بن گئی رہا ہے. مرکز نظام الدین کے اندر پولیس آئے گئی، فورس آئے گی. مولانا انعام صاحب امیر رہے، کہنے لگے ان کے سب کی نسبندی کریں گے. مولانا انعام صاحب کرنا ہم نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ ہمارے نوکر نہیں ہے، نہ ہمارے آدمی ہے. یہ اللہ کے مہمان ہیں، ہماری وجہ سے آئے ہیں دین کی بات کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں. ہم ان کو کیسے حوالے کر دیں گے؟ آپ ہم کو لے چلو، ہمارے لڑکے کو لے چلو، چاہے جانے چلو، ان کو نہیں جانے دیں گے. دیکھو جب وہ اپنے پر لے رہی ہے، میاں جی منشی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ رہے ہیں، بہت اللہ والے آدمی نے میدان میں آ کے حضرت جی کیسے آپ نے کہہ دیا کہ ہم جائیں گے اور اپنے لڑکے کو حوالے کریں، کیسے آپ نے کہہ دیا ہے؟ یہ آپ کو لے جائیں گے، اتنی ان کی ہمت، لے جائیں دیکھیں، لے جائیں گے، کسی کو ہاتھ لگا کے دیکھ لیں. بابو پولیس والے چلے گئے وہاں سے. مولانا یوسف صاحب اللہ کے زمانے میں پولیس آئے گی جان سے مارے کے لیے. مولانا یوسف صاحب نماز سے نیند باندھ دی، اللہ کا مسئلہ حل کریں. مولانا الیاس صاحب اس سے 4 قدم آگے رہے، ان کے زمانے میں فساد ہوا اور کتاب میں لکھا ہوا ہے، کرفیو لگا ہوا رہا ہے، انگریز کی حکومت رہے، انگریز افسر آوا ہوا رہا فوج کا. مولانا الیاس صاحب کا دعوت دینے کے لیے ہوا گئے ہیں، غور کرو. تو اس سے مولانا الیاس صاحب نے کہا یہ بتاؤ اگر کہیں آپ کو خبر ملے کہ فساد ہو گیا اور خبر غلط ہو کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا فوج بھیج دیں گے. مولانا الیاس صاحب نے کہا خبر غلط ہے، کہا پھر بھی احتیاطاً بھیج دیں گے ہم. تو مولانا الیاس صاحب نے کہا کہ پھر یہ بتاؤ تم کہتے ہو آخرت کی زندگی نہیں، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آخرت کی زندگی ہے، اگر نکلے آخرت کی زندگی تب کیا کرو گے؟ احتیاطاً ایمان سیکھ لو، احتیاطاً ایمان لے آؤ. مولانا الیاس صاحب کے اتنی بات چلے آئے، مرکز میں آ کے بیٹھے تو بعد میں وہ ترجمان جا چکا ہے، وہ ترجمان کا لے کے گئے رہے. تو اب وہ مولانا الیاس صاحب کا دیکھ رہے ہیں، مولانا الیاس صاحب کا دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ غور کر رہے ہیں کیا بات ہے. تو یوں مطلب دور ہر زمانے میں آوا ہے، چاروں دور میں آوا ہے، یوں معاملہ ہے. اگر اتنی بات رہا ہے کہ اس وقت جب جیتے، اور جیسا کہا تھا کو مشورے سے کام کرو، اصل مشورہ کرنے کا ٹائم ہی آ رہا ہے. سارے مجمع سے مشورہ کرنا چاہیے تھا، سارا مجمع مولانا کے لیے جان دیکھ لے تیار ہو جاتا. یوں مشورہ کرنے کا ٹائم رہا، اصل سارے مجمع سے مشورہ کرنا چاہیے تھا کہ ایسے حالات آ رہا ہے، پولیس ملنے کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ بتاؤ کیا کریں. سارا مجمع زبان کہتا کہ مولانا آپ نہ ہٹیے گا، ہم لوگ سب تیار ہیں، آپ یہیں رہیے گا، ہم جائیں گے جہاں جائیں گے. مسئلہ بدل دیتا ہوں ان سے. مشورہ جو کہا تھا نا، یوں مشورہ ہے. دیکھو ابھی میں ساری باتیں غلط ثابت ہو رہی. انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے اللہ نے اس مرکز کو قیامت تک کے لیے قبول کیا، اوپر سارا مجمع اللہ اکبر بھی کہا تھا. سب سے پہلے ہم ہٹ گئے، سب سے پہلے وہاں ہٹے، اور یہ بات ٹکرا رہی سیرت سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو قیامت تک کے لیے قبول نہیں کروا پائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دارالخلافہ کوفہ ہوا رہا ہے. آج تک مدینہ مرکز نہیں بن پاوا ہے. آج بھی سعودیہ کے اندر حکومت قائم ہے، مرکز اس وقت بنا نہیں آج تک. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے تک کوفہ رہا، ابن معاویہ رضی اللہ عنہ کے ملک شام رہا، بنو امیہ عباس کے زمانے میں بغداد ایک ہوا، پھر 5ویں ہجری میں تاتاری لوگ حملہ کریں ختم کر دی. اس کے بعد میں خلافت عثمانیہ چلی، جو ارطغرل الغازی کے نام سے جو سیریل چل رہا ہے، ان کے لڑکے عثمان نہ ہیں. یہ کا دارالخلافت ترکی رہا ہے، اور اس کے بعد 1923 میں جو خلافت ٹوٹی، ہر ملک کو الگ الگ ہوگا. سعودیہ کے اندر آج بھی دارالخلافت ریاض ہے، مدینہ نہیں بن پاوا. اور دوسری بات دیکھو، ایک چیز پر اور غور کرو، ہر چیز پر غور کرو، ہر چیز قرآن حدیث سے نکالا. آدمی کی غلط بات ہو تو ان کا ملاؤ کہیں. آج بھی ہم ایک ساتھی سے بات ہوئی رہا تو ہم کہیں دیکھو ساری باتیں ٹھیک ہیں، جو بھی باتیں ان کا ہمیں اختلاف ہے یا ضلع والے ہم کہہ رہے ہیں سامنے بیٹھو، قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی بھی ہماری بات ہے، صحابہ سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی بات ہماری ہٹی ہوئی، آپ اس کو بتاؤ کہ یہ بات آپ کی صحابہ سے، قرآن سے، حدیث سے ہٹی ہوئی ہے. اور اگر اب ہم نہ مانیں، آپ ہم کو بتاؤ حدیث سے، تو ہم گمراہ ہیں، ہم گمراہ ہیں. اگر نہ مانے تب حدیث کی بات، قرآن کی بات، صحابہ کی، اللہ رسول کی بات. اور اگر آپ ایسے ادھر ادھر چرچا کری ہو تو وہ یوں کہا تھا کہ تم کہو تو ہم ہو کربا، ہم ہو کربا، کام ڈر تھوڑے ہیں. مفتی صاحب نے کہا کہ ہم ضلع بھر میں جائیں گے، کہیں گے، ہم نے کہا کہو، ہم چینل پر نام لے کے کہیں گے، پوری دنیا میں بات جائے گی ہماری.
اور جو جو تمہاری کمی ہے وہ ہم اجاگر کریں گے. آؤ ہم کو تم کو ایک نس معلوم ہے کیا کر کے ہو وہ بتلے ہم نام لے کے کہی بات. بلکہ وہ تو آئے نہیں پہ ایک ریکارڈ کرے نا ایک دن خاص کرے جگہ گئے نا اور وہاں بات کہہ رہے ہیں لڑکا ساتھ میں ریکارڈ کرو ریکارڈ کرے تو وہ آوازیں کا بڑھائے گئے مفتی صاحب کا نام لے کے کہے نا وہاں مگر وہ ریکارڈنگ آئے نہیں پہ شکیل پہ بھیجے کہیں وہاں آوازیں نہیں سنے دیں ٹاپک تو ہم نام لے کے کہتے ہیں. اور اسی ٹائم نے بہت غصہ رہا ہے کیونکہ یہ کہیں نا کہ جب قاری صاحب سے بات ہوئی تو ہم نے کہا قاری صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں یہ باتیں ہم نے کہا تو ہم سے بات کر لیں جو بات کرنا ہو. کیا ان سے کوئی بات کرے گا وہ ضلع کا امیر ہے یا کوئی فارسی انگریزی میں بات کرے سمجھ میں نہ آئے. ہم تو جماعت بنائیں گے پورے ضلع میں جا کر اس پہ چرچا کریں گے ہم ٹھیک چرچا کریں گے. ہم چینل پر ڈلبا نام لے گئے اور ابھی تھوڑا رکے ہوئے ہیں زیادہ آگے بڑھیے بات چینل پر نام لے کر کربا چاہے دیکھ لو چاہے جو ہے جتنا شہر والے بول رہے ہیں ان کو نام لے کر کئی بات مخالفت کرنا تو کھل کے کرنا ہے. ابھی رئیس عالم گولو سے کہہ رہے ہیں ساری باتیں اس سے کہیں تو گولو آخر میں تمام باتیں رکھے پھر آخر میں کہیں ہم تو آپ جیسے 2 مہینے سے پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ سب ان کا چھٹکارا لے لو صاف کہہ دو کہ ہم سے کوئی مطلب نہیں کھول کے مخالفت کرو. تو بات یہی ہے کہ جو آدمی کی بات اگر قرآن حدیث سے ہٹ کے ہے اس سے وہی بات کرنا چاہیے اور اگر نہ مانے تب وہ گمراہ ہے قرآن حدیث کی بات. اور اگر ویسی اختلافی بات ہے ایسے تو بہت ساری چیزیں میں اختلاف ہوا تھا ان کو گمراہ ڈکلیئر کر دو. ابھی ڈاکٹر اسرار صاحب کا بیان سن رہا ہوں کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے چوٹی کے عالم ہیں اتنے زبردست عالم اور تاتاری کے جو مسلمانوں کا جو قتل عام رہا ہے انہیں روکنے کا بنیاد بنے ہیں. طالب علم کا زمانہ رہا پھر جب پڑھ کے فارغ ہو کے آئے ہیں جتنی مسلم ریاستیں رہیں مسلم علاقے رہیں سب طرف تاتاری جا کے حملہ کر کے سب صفایا کر رہے ہیں. ایک علاقہ کوئی ملک شام طرف بچا رہا ہے سب مسلمان بھاگ رہے ہیں ہمین. دوسرے ملکوں میں سامان اتنا سستا ہی ہوا رہا ہے کوئی لینے والا نہیں سواری اتنی مہنگی کہ کوئی خرید نہ سکے. لوگ مسلمان اپنی سمجھ لو اپنا شہر ملک مکان چھوڑ کر کاروبار چھوڑ کر بھاگ رہے اتنا خوف رہا بندہ سے لگاؤ. جب علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آئے ہیں لوگوں کو سمجھے نے ترغیب دی نے کہ نہیں آپ ان سے مقابلہ کرو اب تو مظلوم ہو وہ کی وجہ سے ان کا حملہ رکا ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ ابن العربی جو فضل الغازی میں دکھلاوت ہیں وہ ابن العربی جو رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رہے ہیں بہت بڑے اللہ والے رہے تو ڈاکٹر اسرار صاحب کلیئر کیا ہے. اور اتنے بڑے اللہ والے رہے ان کی دعا سے کام بنا رہا ان کے پاس خضر علیہ السلام کا کرتا رہا ہے وہ کرتا دے رہا پہن کے جا رہا تھا غازی تو فتح مل رہا ہے. اور ان کے شاگرد ہیں 500 کتابیں لکھی ہوئی اور ان کے 4 مسئلے ایسے جن کو لوگ نہیں مانتے ہیں. سب سے پہلے 8 رکعت تراویح کا مسئلہ انہیں شروع کی انہیں سب سے پہلے 3 طلاق کا 1 طلاق مانا انہیں شروع کی انہیں اور 2 مسئلے اور مولانا علی صاحب کی کتاب میں لکھی ہیں. تو اتنا بڑا اختلاف جس کا ابھی تو شاید لیکن ان کو گمراہ تھوڑے کہا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں. ہاں جس راستے سے آدمی ایمان میں آئی ہے اس راستے سے گمراہی کی طرف جی ہے. اگر اللہ رسول کی کسی بات کا انکار کرتے تو گمراہی کی طرف چلا جی ہے اور اللہ رسول کی بات کا اگر وہ کوئی ٹکرا رہی قرآن حدیث سے مخالفت کر رہا تو صحیح کر رہا ہے. باقی ذاتی زندگی کو مطلب ہے نہیں ذاتی زندگی میں آدمی کچھ بھی کرے. دوسری بات یہ کہ اگر آدمی دوسرے کا دیکھو کہا تھے ہم جماعت مہان ہم جماعت کی بات کر رہے ہیں ہر فرقے والا دوسرے فرقے کا کہا تھے کہ دیکھو ان کی ہوا ان کی خرابی سے ہوا ان کے یوں ہوا آدمی کہا نہیں. ابھی تک جتنا دنیا میں ہوتا رہا ہے جماعت والے یہ تو کہہ رہے ہیں عمل کی خرابی سے ہے کہا تھا کہ نہیں ساری دنیا والے نے کہا تھا کہ عمل کی خرابی سے جہاں جہاں جو بھی حالات آ رہے ہیں ملکی اور عالمی اور بیماری کے اور حکومتن پر حال تاجرن پر حال اور کسانن پر اور جن جن قومن پر جن جن علاقے پر جو ملکن پر جو حالات آ رہے ہیں تو جماعت والے کہا رہے ہیں کہ یہ تو عمل کی خرابی سے ہے. جماعت پر حالات جو کہ خرابی سے ہوا ہے ٹھیک ہے کوئی جماعت والا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تو جھگڑے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ابھی ہم سے سے بات ہو رہا ہے تو مولانا صاحب کے متعلق تو کہیں تو وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپے رہے ہیں وہاں تو ہم کہیں توبہ کرو نبی کے اوپر الزام لگائے رہے ہو اپنے چھپنے کا الزام نبی سے ملائے رہے ہو. نبی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام کر نہیں سکتے ہیں. نبی اللہ کے حکم سے اجرت کی نہ چلو ٹھیک ہے تو ملائے رہے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹا کر گئے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ پوری رات اطمینان سے سوئے ہیں اور دشمن چاروں طرف گھیرے کسی نے ہاتھ لگایا ہے ہم پہ مولانا صاحب مرکز چلے گئے تھے سب کو پکڑ پکڑ کہے لے گئے ملاؤ وہاں سے پھر کوئی نقصان نہ ہونا چاہیے. اور حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی سراقہ کے پیر دھر گئے سے ملاؤ یہاں سے پھر ساری باتیں ملاؤ. یہ نبی پہ الزام ہے نبی پہ تہمت ہے کہ نبی نوز اللہ ڈر کے بارے 3 لاکھ چھپے وہ اللہ کا حکم رہا ہوا کہ حالات لے رہا مکے کے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ غلام تھے وہ دودھ لا کے پلاتے تھے وہاں تو دن بھر بکری چراتے تھے شام کو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے حالات بتلاتے تھے اور اللہ کا حکم تھا کہ یہاں 3 راتوں کو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے ہیں. تو
جماعت کے لوگ سارے دوسرے کے اوپر حالات جب آتے تھے تو وہ بتلاتے تھے کہ عمل کی خرابی سے. اب ہمارے اوپر حالات ہیں تبلیغ پر کا ہے خرابی سے آئیں. ایک صاحب سے کہنے لگے کہ جو ہے جب آدمی محنت کرے گا تو کلمہ نماز کے تو حالات تو آئیں گے. ہم نے کہا موسیٰ علیہ السلام کلمہ نماز کی محنت کر رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام پر حالات آئے تھے کہ فرعون پر آئے تھے؟ کیوں بتلاؤ؟ حال تو فرعون پر آوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے خندق میں تو کافر مشرکین پر حالات آئے تھے کہ صحابہ پر آئے تھے. وہ ایک ہوا آئی تھی اس سے ان کو اطمینان مل رہا تھا, ان کے پیر اکھڑ رہے تھے. اب یوں تو وہ سوچو کہ ہماری خرابی سے آوا ہے تو اللہ کی طرف سے رہبری مل رہی ہے. اب تم حکومت کو دوست دے رہے ہو, اب تم دوسرے لوگوں کا دے رہے ہو. اور دوسری بات غور ماضی سے سبق لینا چاہیے. ماضی جو ہوتا ہے وہ مستقبل میں رہبری کے لیے ہوتا ہے. جو سب سے بڑا جو حادثہ اس امت کا ہوا ہے وہ تاتاریوں کا حملہ ہوا ہے. سب سے بڑا جو جانی نقصان ہوا ہے, اس سے بڑا نہیں نقصان ہوا ہے. مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے بغداد کے اندر 14 لاکھ آدمیوں کا قتل ہوا ہے. اور ایک دوسرے عالم نے لکھا کتاب میں 18 لاکھ آدمیوں کا قتل ہوا ہے خالی بغداد میں, جو بغداد دارالخلافہ ہے. اور ٹوٹل جو شمار کر کے بعد مورخین نے لکھا ہے اس میں کہ 1,06,00,000 مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے. اب تم اندازہ لگاؤ, پورے بغداد کے اندر سے مسلمانوں کا صفایا کر دیا تھا. اس کی مسلمانوں کی اتنی بڑی حکومت تھی کہ ایک جائے دنیا پر حکومت رہے. مسلمانوں سے ٹکر لینا ناممکن بات رہا ہے. اور ایک چھوٹی سی ریاست جن کا منگولی کہا رہا ہے, چین کے بغل میں ملک ابھی بھی وہ ہے جو یہاں سے چنگیز خان نکلا رہا ہے. اور وجہ کیا بنی رہا ہے پہلے یہ سمجھو. وجہ یہ بنی رہا ہے کہ ان کا معاہدہ رہا ہے. وہاں کے تاجر آ کے یہاں مسلمان ملکنما اور بغداد وغیرہ میں اپنا سامان بیچ رہے ہیں. یہاں کے تاجر ہو جا کے بیچتا ہے. ان کا معاہدہ رہا جیسے آج کل ملکان سے ہوتے. تو کچھ تاجر ان کے یہاں آئے تو ان کا مسلمان لوگ پکڑ لیے نا, قتل کر دیے. اور قتل کر دینے کے بعد جب ان کا خبر ملی تو وہاں کا بادشاہ ان کے پاس اپنے قاصد بھیجے کہ تمہارے مسلمانوں نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا تاجروں کا, اس لیے آپ ان کا انصاف دلاؤ. تو ان کا مار کے بھگا دیا بادشاہ نے, ان کو کوئی بدلہ نہیں لیا. تب وہ اس بادشاہ نے اللہ تعالیٰ دعا کرنا شروع کیا اور ایک پیر سے 3 رات تک کھڑا رہا کہ اے مسلمانوں کی خدا میری مدد فرما, اے مسلمانوں کی خدا میری مدد فرما. 3 رات دعا کرنے کے بعد غیب سے آواز آئی کہ جاؤ تمہاری مدد کی جائے گی. پھر آ کر جو حملہ کیا ہے سب سے پہلے علماء کو قتل عام کیا ہے. بادشاہ کو معتصم باللہ بادشاہ تھا, اس کو چٹائی میں لپیٹ کر مارا ہے کچل کچل کے. اور پھر سارے مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے, کوئی بچا نہیں تھا وہاں. یہ ادھر ادھر چھپ گئے, کدو لوگ بچے ہوں. سب مسلمانوں کو صفایا کر دیا تھا. مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے اپنے انتقال سے 1 ہفتہ پہلے جو بیان کیا ہے تفسیریں میں اور دوسری کتابوں میں چھپا ہوا ہے, پڑھ لینا. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کی نصرت و مدد مسلمانوں کے ساتھ جب ہوگی جب یہ حق کا ساتھ دیں گے. اور اس میں کہا مسلمان کا بھی ساتھ نہ دو, حق کا ساتھ دو. اگر مسلمان غلطی پر ہے اور غیر مسلم حق پر ہے, غیر مسلم کا ساتھ دو, مسلمان کا ساتھ نہ دو. اور آج یہ پنجابی کا ساتھ دے رہا ہے, سندھی کا ساتھ دے رہا ہے, اور مسلمان کا ساتھ دے رہا ہے, ہندو ساتھ دے رہا ہے. تو اب یہاں پر غور کرو کہ جو معاملہ ہوا ہے مرکز میں, اس میں کس کی غلطی ہے؟ اگر اپنی غلطی ہے تو اپنی غلطی کہو, اور حکومت کی غلطی نہیں ہے تو پھر بلا وجہ حکومت کرنا کہو, کیونکہ تم یہاں پارٹی کا ساتھ دے رہے ہو. پھر اپنی جس کی بھی غلطی, مولانا صاحب کے بیان میں چھپا ہوا کہ مسلمان کا بھی ساتھ نہ دو, حق کا ساتھ دو. اگر غیر مسلم حق پر ہے تو غیر مسلم کا ساتھ دو. پنجابی حق پر ہے, پنجابی کا ساتھ دو. کہنے لگا آج سندھی کا ساتھ دے رہا ہے, پنجابی کا ساتھ دے رہا ہے. اب یہاں پر دیکھو, جب ان لوگوں نے وہاں اپلیکیشن 2-3 مرتبہ دی کہ مطلب ہمارے اتنے آدمی پھنسے ہوئے, ان کو لے جانا ہے, تب وہاں سے ایک ٹیم آئی کہ ٹھیک ہے آپ مطلب بتلاؤ کتنے آدمی ان کو بھیجے جائے. اور سب سے پہلے ان کا کام تھا کہ مولانا صاحب سے ملاقات کراؤ. پہلے انہوں نے کہا تو مفتی شہزاد صاحب اور ایک دو مولانا اور آئے, انہوں نے کہا مفتی شہزاد صاحب نے کہا کہ دیکھو ہمارے حضرت آپ سے نہیں ملیں گے. انہوں نے کہا نہیں ہم کو ان سے ملنا ہے. تو کہا نہیں. تو کہا ٹھیک ہے اگر اس وقت نہیں مل سکتے بعد میں آ جائیں. کہا نہیں ہم وہ نہیں ملیں گے. کہا جہاں تمہارے حضرت وہاں چل کے ملنے. تو انہوں نے کہا نہیں جو بات کرنا ہم سے کرو وہ آپ سے نہیں ملیں گے. اور کافی دیر کھڑے رہے. دوسری ٹیم گئی وہ ان سے بھی نہیں ملے, تیسری ٹیم کے ان سے بھی نہیں ملایا. تب پھر آخر میں عجیب 2 بال گئے ہیں. اب یہیں سے بات نکال لو کہ اتنا بڑا سرکشا صلاح کار آدمی ایک آدمی کا پکڑنے کے لیے کہہ لو یا ملے کے لیے کہ لے ان کا بھیج دیں. لیکن جب یہ 3 مرتبہ انکار کر دیتا اس کو بھیجا حکومت نے. اور پھر ان لوگوں نے کہا کہ پھر اپنے حضرت سے کہہ دو یہاں سے نکل جائیں, ورنہ پھر جہاں ان کو لے جائیں گے ان کو بھی لے جائیں گے. اور جو وہاں پر موجود تھے ان کو سنی بات آئے بتلا رہے ہیں سامنے کی بات. اور پھر جب انہوں نے کہا کہ اچھا آدمی کتنے ہیں یہ بتلاؤ, تو انہوں نے کہا 500 آدمی ہیں. وہاں جو لوگ موجود تھے ان کی سنی بتلا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دکھلاؤ آدمی. تو جتنی جماعتیں تھیں سب کو 6ٹھی منزل پہ 5ویں منزل پر لے جا کر تالا بند کر دیا اور کسی کو جھانکنے نہیں دے رہے تھے.
اور ان کو دکھلایا، کہا دیکھو یہاں آدمی نہیں، تھوڑے تو آدمی رکھے 2 مہینے والے اور کچھ اکا دکا ہو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کو لکھ کر دے دو. جب لکھ کر دیا تو 1000 آدمی آئے. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں اس میں جو ہے صوبے وائز لکھ کر دو تاکہ ہم کو بھیجنے میں آسانی رہے. جب صوبے وائز لکھا تو 1500 آدمی نکلے. تب انہوں نے کہا کہ نہیں ضلع وائز لکھو. جب ضلع وائز لکھا تو 2000 نکلے. تب انہوں نے کہا کہ نہیں اب پورا مرکز خالی کرو کیونکہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو. اور وہاں پولیس والوں نے وہیں کہا کہ یہ آدمی یہاں پیدا کر رہے ہیں. اور جب تلاشی لی گئی وہاں خالی کرایا گیا تو 2360 آدمی انڈین نکلے جماعت والے 2360 اور 80 مستورات نکلی میں جوڑے کے ساتھ. 300 کچھ آدمی بیرون والے نکلے اور جو مقیمین ہیں طلبہ ہیں وہ الگ سے لگ بھگ 3000 آدمی سب نکلے. جب یہ 3000 ہوا نکلے ہیں تب یہ لوگ کہیں پورے ہندوستان میں چھاپا مارو، ہندوستان بھر میں تحقیق کرو کہ کہاں کتنے آدمی. جب یہاں اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں تو پتہ نہ کہاں کتنے آدمی ہوں. تب ورنہ آپ خود غور کرو کہ کرونا سے جماعت سے کیا مطلب رہا ہے. اور پھر اگر مرکز میں معاملہ رہا ہے تو ہر جگہ تحقیق کرنے کی کیا ضرورت رہا ہے. یہ ہوا کہ جھوٹ کی وجہ سے ہوا ہے. ہاں کہ جب یہاں اتنا بڑا جھوٹ بولے جتنا ہم اتنے دن سے آپ سمجھ رہے رہا تو یوں کہے ہوا. اور ان کی دلی خفیہ انٹیلیجنس کا جو خاص آدمی وہ ہمارے گھر پر آ کے یہ میسج بٹھا کے بعد ہوئی ابھی 1 ہفتہ پہلے بتلا گیا. وہ کہا گیا دیکھو حکومت جو ہے تمہاری جماعت کے خلاف نہیں ہے. اتنے دن سے کام کرو کبھی کوئی کارروائی کی؟ سب جانتے ہیں کہاں کتنی جماعتیں جا رہی ہیں. مولانا سعد صاحب کے خلاف ضرور ہے کیونکہ وہ اب تک سامنے نہیں آئے. بس اس وجہ سے معاملہ بگڑا. اگر وہی وقت سامنے آ جاتے بات کر لیتے بات ختم ہو جاتی. مسئلہ تھوڑے تھا. ہم کہہ رہے ہیں کلمہ نماز والے نہیں تو سبب سے کام بنا لینا چاہیے. اب کتنا مسئلہ بگڑا بتاؤ. مستورات کو جو پکڑ کر لے گئے وہاں ان کی بے پردگی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ان کی پیشانی پکڑ کر ناک میں نلکی ڈال کر منہ میں نلکی ڈال کر ان کی جانچ کرائی گئی اور 3 مرتبہ. اور عورتوں کو ان کے الگ رکھا، مردوں کو الگ رکھا ہے. کیونکہ پتہ چلا مرد ان کا پازیٹیو ہے عورت نگیٹو ہے تو الگ. تب یہ عبدالشکور کہنا کہ ہم لوگ ان سے کہیں کہ تمہاری مردن کا الگ رکھیں آدمی کا الگ. تم لوگ کہا کر رہے ہو کہیں بھیا ہم یہ میں کہا کر سکتا کہیں ان سے بات کرو جا کے تم لوگ کہ جو ہے اگر ہمارا پازیٹیو نکالے ہو تو ہماری عورت کا پازیٹیو کرو کیونکہ پازیٹیو والے کا نگیٹو میں رکھ نہیں سکتے، نگیٹو والے کا پازیٹیو میں رکھ سکتے ہیں. تو جب یہ لوگ بات کہیں ہاں ایسا کر سکتے ہیں تو پھر جی کا پازیٹیو مردوں کا رکھنا ہوگی عورت کا بھی رپورٹ پازیٹیو بنا دینا ساتھ میں رکھنا. تب یہ ہوا ہے. اور پھر انہیں لوگ بوال کرنے ہوا. ایک دن ADM صاحب آئے گے یہ لوگ پورا سب گھیراؤ کر لیں پورا بوال کریں کہ نہیں ہم لوگوں کو یہاں سے رہا کرو ورنہ ہم لوگ سخت کارروائی کریں گے اور سب توڑ پھوڑ شروع کر دیں گے باہر نکل آئیں گے پھر جو جی چاہے گا کریں گے. سب اس قسم کی باتیں جی کی جو سمجھ میں آوا بولا پوری پبلک میدان میں آئے گی سب کام کرنے لگے. تب ADM صاحب نے کہا کہ 1 ہفتے کا ٹائم دو 1 ہفتے میں گائیڈ لائن بنا کے ہم بھیج دیں گے. مگر وہ لوگ پھر بھیج نہیں پائے. تب ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس انتظام نہیں ہو پا رہا ہے آپ لوگ اپنے اپنے صوبے سے گاڑی منگا لو پھر بھیجو. ہاں جمعیت علماء والے کام کی نے جمعیت علماء والے ہی سارے گاڑیاں کروائی نے بھجوائی نے کیونکہ عبدالشکور کی جماعت آئی تو جمعیت والے سے اپنی بات بھی رہا ہے. جمعیت کے جو صدر ہیں وہاں بلکہ وہاں ہیڈ آفس کے اندر رہتے ہیں. تو عبدالشکور بتائیں کہ مولانا جمال صاحب ہیں تو آواز ہے تو ہم نے اچھا ٹھیک ہے ہم بھی بات کراؤ. تو بعد میں جب آئے تو بات ہوئی ان سے تو ہم نے کہا کہ ساتھی ہمارے بھجوا دو. تو کہیں نہیں گاڑی وہاں سے بھجوا تو سستی پڑے گی یہاں بہت مہنگی. ہم نے کہا پیسے دینا دیکھو کیونکہ یہاں سے پاس لینے میں بہت دقت ہے. اس کے علاوہ ٹائم لگ جائے گا. آپ وہیں سے بعد تو پھر رات میں ہم نے بادشاہ کے بعد فون کی کہنے لگے 2 گاڑیاں 30-30 ہزار روپئے مانگ رہے. ہم نے کہا کر لو تو وہ کروا کے وہاں سے بھیجیں. جمعیت والے کام پورا سب کرے نہیں وہاں